سیکرٹ ایجنسی کے ٹی سیکشن کا چیف کمانڈر سلام اپنے آفس میں موجود تھا کہ میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کمانڈر سلام نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اوہ عمران صاحب، آپ؟ میں سلام ایوب بول رہا ہوں۔ آپ نے لیلا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، وہ بے حد غصے میں ہے، کمانڈر سلام نے ہنستے ہوئے کہا۔ مکافات عمل تو ہوتا ہی ہے سلام صاحب، دوسری طرف سے عمران نے کہا۔ تو کمانڈر سلام بے اختیار چونک پڑا۔ مکافات عمل کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات، کمانڈر سلام نے کہا۔ لیلا نے بھی تو بیچارے مجنوں کو صحراؤں کی خاک چھنوائی تھی، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تو کمانڈر سلام بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اچھا فرمائیے، کیسے کال کی ہے؟ کمانڈر سلام نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ نے جو لسٹ بھجوائی تھی وہ 26 نوادرات پر مشتمل تھی، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں، اور یہ انتہائی قیمتی اور نایاب نوادر ہیں، کمانڈر سلام نے جواب دیا۔ ان میں سے 18 نوادر تو ریڈ فلیگ نے چوری کیے ہیں اور ان 18 میں سے 13 تو فروخت کیے جا چکے ہیں، جبکہ 5 نوادر برآمد ہو گئے ہیں، اور 13 نوادر جن لوگوں کو فروخت کیے گئے ہیں ان کے بارے میں بھی تفصیلات مل گئی ہیں۔ ان سے حکومت مصر قانونی طور پر واپس لے سکتی ہے، کیونکہ بہرحال یہ مسروقہ مال ہے، عمران نے کہا۔ تو کمانڈر سلام بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا مطلب؟ کیا اتنی جلدی سب نوادر مل گئے ہیں؟ کیا مطلب؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو طویل عرصے سے ان کی برآمدگی کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمیں تو آج تک معلوم ہی نہیں ہو سکا، اور آپ نے اتنی جلدی انہیں برآمد بھی کر لیا ہے، کمانڈر سلام نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ برآمد تو میں پہلے ہی کر چکا تھا، میں نے تو صرف ثبوت کے لیے آپ سے یہ لسٹ منگوائی تھی، عمران نے کہا۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، اس کا مطلب ہے کہ آپ ریڈ فلیگ کو بھی ٹریس کر چکے ہیں، کمانڈر سلام نے کہا۔ ہاں، اور اس کام میں لارڈ ڈیزمنڈ نے حقیقی معنوں میں ہماری مدد کی ہے۔ اس وقت بھی میں لارڈ مینشن سے ہی آپ کو فون کر رہا ہوں۔ آپ یہاں تشریف لے آئیں اور ان نوادرات کو سرکاری طور پر اپنی تحویل میں لے لیں، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، ریڈ فلیگ کا سربراہ کون ہے اور اس میں کون کون لوگ ملوث ہیں؟ کمانڈر سلام نے کہا۔ آپ یہاں تشریف لائیں گے تو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ میں نے مصر کے چیف سیکریٹری سر سلمان کو بھی دعوت دی ہے، کیونکہ انہوں نے ہی حکومت پاک ایشیا سے ریڈ فلیگ کے خلاف کام کرنے کی درخواست کی تھی۔ البتہ میری درخواست ہے کہ آپ اپنے ساتھ مس لیلا کو ضرور لائیں، کیونکہ حقیقتاً مس لیلا کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے، عمران نے کہا۔ تو کمانڈر سلام ایک بار پھر حیرت سے اچھل پڑا۔ لیلا کی وجہ سے؟ کیا مطلب؟ آپ تو حیرت انگیز انکشافات کیے چلے جا رہے ہیں عمران صاحب، کمانڈر سلام نے کہا۔ مس لیلا اگر میرے فلیٹ پر نہ آتی اور میں ان کے ساتھ کام کر کے تیفور برآمد نہ کراتا تو پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا چیف مجھے گروپ لیڈر بنا کر یہاں نہ بھیجتا، عمران نے کہا۔ تو کمانڈر سلام بے اختیار ہنس پڑا۔ ہاں، اس لحاظ سے تو واقعی یہ بات بنتی ہے، بہرحال میں مس لیلا کے ساتھ پہنچ رہا ہوں، کمانڈر سلام نے کہا۔ تو عمران نے خدا حافظ کہہ کر رابطہ ختم کر دیا اور کمانڈر سلام نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک حیرت کے تاثرات موجود تھے۔ لارڈ مینشن کے بڑے ہال میں موجود کرسیوں پر اس وقت مصر کے چیف سیکریٹری سر سلیمان، محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر جنرل عبدالصمد، سیکرٹ ایجنسی کے کمانڈر سلام اور اس کی ایجنسی کی ممبر لیلا کے ساتھ ساتھ مصر کے کئی اور اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے لارڈ مینشن کے گیٹ پر ان سب افراد کا استقبال کیا تھا اور انہیں یہاں اس ہال میں لا کر بٹھا دیا تھا، اور چونکہ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ مصر کے وزیر اعظم بھی اپنی سیکیورٹی گارڈ کے ہمراہ یہاں آنے والے ہیں اور اس کے بعد ہی ریڈ فلیگ کے بارے میں بات ہوگی، اس لیے وہ سب وزیر اعظم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔
البتہ ان سب کے درمیان ریڈ فلیگ کے ساتھ ساتھ پاکستان سیکرٹ سروس اور علی عمران کے بارے میں ہی گفتگو ہو رہی تھی۔ جناب وزیر اعظم صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ اچانک دروازہ کھول کر ایک ایشیائی نوجوان نے اندر آ کر کہا تو وہ سب بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور وزیر اعظم صاحب کے اسپیشل سیکیورٹی کے 4 مسلح افراد تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے مصر کے وزیر اعظم بذات خود اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے بھی سیکیورٹی کے 4 افراد اندر آئے۔ وزیر اعظم صاحب نے سوائے لیلا کے باقی سب کے ساتھ باری باری مصافحہ کیا اور لیلا کے صرف سلام کا جواب دیا، اور پھر وہ سب اپنے لیے مخصوص کرسی پر بیٹھ گئے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور عمران اندر داخل ہوا۔ میں وزیر اعظم صاحب کا ذاتی طور پر مشکور ہوں کہ وہ میری درخواست پر وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب سر سلیمان صاحب اور کمانڈر سلام صاحب اور دوسرے حکام کا بھی مشکور ہوں۔ عمران نے کہا، آپ نے بات ہی ایسی کی ہے عمران صاحب کہ ہمیں بے اختیار یہاں آنا پڑا۔ ریڈ فلیگ نے مصر کو جس قدر نقصان پہنچایا ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور آپ نے کہا کہ آپ نے نہ صرف ریڈ فلیگ کے ہیڈ کوارٹر کو بلکہ ریڈ فلیگ کے سربراہ کو بھی ٹریس کر لیا ہے، اور آپ اسے ہمارے سامنے ماں ثبوتوں کے لانا چاہتے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ وزیر اعظم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس سر، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن آپ نے اس کام کے لیے لارڈ مینشن کو کیوں منتخب کیا ہے؟ اور لارڈ صاحب خود کہاں ہیں؟ وزیر اعظم صاحب نے کہا، وہ بھی ابھی تشریف لا رہے ہیں، اور یہ بات بھی ابھی واضح طور پر سامنے آ جائے گی کہ آپ صاحبان کو یہاں آنے کی کیوں تکلیف دی گئی ہے۔ عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اشارہ کیا تو ٹائیگر جو دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا اور جس نے وزیر اعظم کی آمد کی اطلاع دی تھی، تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد سامنے کا اندرونی دروازہ کھلا اور اس کے ساتھ ہی لارڈ ڈیزمنڈ اندر داخل ہوا، لیکن لارڈ ڈیزمنڈ کے کندھے ڈھلکے ہوئے تھے اور چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ وہ سب لارڈ ڈیزمنڈ کو دیکھ کر بے اختیار چونک پڑے۔ کیا ہوا لارڈ صاحب، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وزیر اعظم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن لارڈ ڈیزمنڈ کوئی جواب دینے کی بجائے خاموشی سے ان کے سامنے موجود اکیلی کرسی پر بیٹھ گیا۔ لارڈ کے پیچھے جوزف اور جوانا تھے۔ جناب، آپ کے سامنے ریڈ فلیگ کا سربراہ موجود ہے، لارڈ ڈیزمنڈ، عمران نے انکشاف کرنے والے لہجے میں کہا۔ کیا نہیں، او نہیں، یہ ناممکن ہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم سمیت ہال میں موجود سب افراد نے بے اختیار کھڑے ہوتے ہوئے کہا، لیکن لارڈ منہ لٹکائے خاموش بیٹھا رہا۔ یہ سچ ہے، تشریف رکھیں، ابھی لارڈ صاحب خود گوہر افشانی فرمائیں گے اور اس کے بعد آپ کے سامنے اس کے ثبوت بھی پیش کر دیے جائیں گے۔ عمران نے کہا تو سب کے چہروں پر شدید ترین حیرت کے تاثرات جیسے ثبت ہو کر رہ گئے۔ نہیں، یہ ناممکن ہے، لارڈ ڈیزمنڈ ایسے نہیں ہو سکتے، ان پر جبر کیا گیا ہے۔ چیف سیکریٹری سر سلیمان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ لارڈ ڈیزمنڈ، تم خود بتاؤ کہ اصل بات کیا ہے؟ عمران نے کہا، جناب، جو کچھ یہ شخص کہہ رہا ہے وہ درست ہے۔ ریڈ فلیگ کو میں نے ہی تشکیل دیا تھا اور میں اس کا سربراہ ہوں، اور لارڈ مینشن کے نیچے تہہ خانوں میں ریڈ فلیگ کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ لارڈ ڈیزمنڈ نے مردہ سے لہجے میں کہا، کیا آپ کسی جبر کی وجہ سے تو یہ سب کچھ نہیں کہہ رہے؟ وزیر اعظم نے تیز لہجے میں کہا، نہیں، میں اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں اور میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا، اوہ، حیرت انگیز، میں تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ لارڈ ڈیزمنڈ اتنا بڑا مجرم ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر عمران کے اشارے پر ٹائیگر نے وہ فائلیں لا کر وزیر اعظم اور چیف سیکریٹری کے سامنے میز پر رکھ دیں جو لارڈ کے اپنے ہاتھ کی تحریر کردہ تھیں، جبکہ جوزف اور جوانا نے وہ نوادرات لا کر ان کے سامنے ایک دوسری بڑی میز پر رکھ دیے جو سیکرٹ ایجنسی کی لسٹ میں موجود تھے۔ ہاں، اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے، لارڈ ڈیزمنڈ ہی اصل چور ہے، اسے گرفتار کر لیا جائے اور اس کا اصل چہرہ
عوام کے سامنے لایا جائے، اور چیف سیکریٹری صاحب آپ نے اس سارے معاملے میں ذاتی دلچسپی لے کر اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، اور میں حکومت پاک ایشیا کے ساتھ ساتھ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف اور خصوصی طور پر علی عمران صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجرموں کا سراغ لگا کر ہم کو نہ صرف آئندہ کے لیے نقصان سے بچا لیا ہے بلکہ ہمارے سابقہ نقصان کی بھی کچھ حد تک تلافی کر دی ہے۔ وزیر اعظم نے کھڑے ہو کر کہا، اور پھر اس کی سیکیورٹی کے افراد نے آگے بڑھ کر لارڈ ڈیزمنڈ کو باقاعدہ گرفتار کر لیا، اور پھر وزیر اعظم صاحب چلے گئے تو چیف سیکریٹری نے فون کر کے مصری پولیس کو باقاعدہ لارڈ مینشن میں طلب کیا، اور اس کے بعد لارڈ ڈیزمنڈ نے پولیس کے سامنے بھی اعتراف کیا، اور پولیس والوں نے محل کے تہہ خانوں میں موجود مشینری، اسلحہ، نوادرات اور فائلوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی۔ سر سلیمان نے آخر میں خصوصی طور پر عمران کا شکریہ ادا کیا، اور پھر وہ بھی لارڈ ڈیزمنڈ کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ البتہ کمانڈر سلام کی خصوصی دعوت پر عمران اپنے ساتھیوں سمیت ان کے ساتھ چلا گیا، جبکہ لارڈ مینشن کو سیل کر دیا گیا۔ عمران صاحب، اس مشن میں آپ نے لارڈ ڈیزمنڈ کو زندہ چھوڑ دیا ہے، کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ بلیک زیرو نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمران اس وقت دانش منزل میں موجود تھا، وہ اپنے ساتھیوں سمیت کل ہی قاہرہ سے واپس آیا تھا، اور اس نے اس مشن کے بارے میں بلیک زیرو کو تفصیل بتائی تھی۔ لارڈ ڈیزمنڈ پاک ایشیا کا مجرم نہیں تھا بلکہ مصر کا تھا، اس لیے حکومت مصر جانے اور لارڈ ڈیزمنڈ جانے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وہ تو ٹھیک ہے عمران صاحب، لیکن اس جیسے آدمی لا محالہ اپنے بچاؤ کے راستے نکال لیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت کی گرفت سے ہی فرار ہو جائے، اس طرح آپ کی ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ بلیک زیرو نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ریڈ فلیگ ختم ہو گئی ہے، دوسری بات یہ کہ میں واپس آتے ہوئے کمانڈر سلام سے وعدہ لے کر آیا ہوں کہ وہ لارڈ ڈیزمنڈ کے سلسلے میں میری بجائے خود کارروائی کرے گا۔ اس کا حکومت اور پبلک کے سامنے لے آنا ضروری تھا، ورنہ کوئی بھی یقین نہ کرتا کہ لارڈ ڈیزمنڈ بھی مجرم ہو سکتا ہے۔ عمران نے کہا، مطلب کیا کمانڈر سلام لارڈ ڈیزمنڈ کو ہلاک کر دے گا؟ بلیک زیرو نے حیران ہو کر کہا، وہاں مصر میں نوادرات چوری کرنے کی سزا موت ہے، اور جو ثبوت لارڈ کے خلاف مہیا ہو چکے ہیں اس کی وجہ سے لارڈ ڈیزمنڈ کو ہر صورت میں موت کی سزا ملے گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اگر وہ فرار ہو گیا تب؟ بلیک زیرو نے کہا، یہی وعدہ تو کمانڈر سلام سے لے کر آیا ہوں کہ ایسی صورت میں اس کی لاش لازماً سامنے آنی چاہیے، اور وہ یقیناً ایسا کر گزرے گا، مجھے اس پر اعتماد ہے، اس لیے لارڈ ڈیزمنڈ اب بچ نہیں سکتا۔ عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، سلطان بول رہا ہوں۔ عمران جہاں موجود ہے؟ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ عمران تو نہیں جناب، علی عمران MSc DSc آکسن البتہ موجود ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے اپنی اصل آواز میں کہا۔ عمران بیٹے، حکومت مصر نے سرکاری طور پر پاک ایشیا سیکرٹ سروس، اس کے چیف اور خصوصی طور پر تمہارا شکریہ ادا کیا ہے کہ تمہاری وجہ سے ایک بین الاقوامی مجرم تنظیم ٹریس ہوئی ہے اور مصر بہت بڑے نقصان سے بچ گیا۔ میری طرف سے مبارکباد قبول کرو، تمہارے اس مشن کی وجہ سے مصر اور پاک ایشیا کے درمیان دوستی کے رشتے اور زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں، اور حکومت مصر نے بعض ایسے معاہدوں کا عندیہ دے دیا ہے جو پاک ایشیا کے مستقبل کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوں گے۔ سر سلطان نے انتہائی جوشیلے لہجے میں کہا۔ تعریفی لیٹر کے ساتھ نقد رقم بھی بھیجی ہے انہوں نے یا نہیں؟ عمران نے کہا، نقد رقم؟ وہ کس لیے؟ تم تو حکومت کی طرف سے گئے تھے، پرائیویٹ کام پر تو نہیں گئے تھے کہ تمہاری وہ فیس ادا کرتے؟ سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تو پھر یہی بات آپ چیف صاحب کو بھی سمجھا دیں، وہ تو مجھے چھوٹا سا چیک بھی دینے سے انکاری ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سرے سے سرکاری مشن ہی نہ تھا۔ اب آپ خود سوچیں کہ میرے مستقبل کا کیا ہوگا۔ عمران نے کہا تو سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ تم بے فکر رہو، میں آج ہی بھابھی سے بات کرتا ہوں
کہ وہ تمہارے مستقبل کی فکر کریں۔ سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا، ارے ارے اوہ اوہ، پھر تو سرے سے میرا مستقبل ہی نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، خالی تعریفی لیٹر ہی صحیح، بہت بہت شکریہ، عمران نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور دوسری طرف سے سر سلطان نے ہنستے ہوئے خدا حافظ کہہ کر رابطہ ختم کر دیا تو عمران نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ آپ اس قدر گھبرا کیوں گئے تھے عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، ارے تم کہہ رہے ہو کہ گھبرا کیوں گیا ہوں؟ تم نے سنا نہیں کہ سر سلطان کیا کہہ رہے تھے؟ عمران نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا، آپ کی شادی کے بارے میں کہہ رہے تھے، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا بیچاری دلہن دلہا کا منہ دیکھنے سے پہلے ہی بیوہ ہو جائے اور تم کہہ رہے ہو کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے؟ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ دلہن بیوہ ہو جائے؟ کیا مطلب؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ظاہر ہے اماں بھی نے اپنی مرضی کی دلہن لانی ہے اور بیچارہ دلہا احتجاج بھی نہ کر سکے گا۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا سوائے اس کے کہ جولیا بیچارے دلہا کو گولی مار دے گی، اور اب تم خود سوچو کہ دلہن بیوہ نہ ہو جائے گی۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا، تو آپ اماں بھی کو راضی کر کے جولیا سے شادی کر لیں۔ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، نتیجہ تو پھر بھی یہی نکلے گا کہ دلہن بیوہ ہو جائے گی۔ عمران نے کہا، کیا مطلب؟ اب کیسے یہ نتیجہ نکلے گا؟ بلیک زیرو نے حیران ہو کر کہا، جو کام پہلے جولیا نے کرنا تھا وہ اب تنویر کر دے گا۔ عمران نے مسمسے سے لہجے میں کہا تو بلیک زیرو بے اختیار کافی دیر تک کھلکھلا کر ہنستا رہا۔ ختم شد۔